حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریح کے لیے تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریاکاری، دکھلاوے اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو ہے دو باتوں کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن دن بھر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے سوائے بھوکا رہنے کے اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، رات کا جاگنا، عموماً لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو نیک ہوتے ہیں تو وہ رمضان المبارک کی راتوں میں جاگا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا تو نہیں کہ نفل بھی پڑھ رہا ہے اور ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور فلاں تو اس طرح ہے یار وہ فلاں کے بارے پتہ ہے میرا وہ تیج ہے، اور تھوڑی نہیں کہ اسی غیبت کا کہ نہیں کرنا ہے نا، اسی کا سچی گال کرنا ہے، کوئی طبیعت ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا یہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے، ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے ابدال۔ ابدالوں کے صفات میں لکھا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تو کیا کسی غیر مسلم کا دل بھی نہیں دکھاتے، یہ صفات ہے ان کی، اور ان کا اندر بالکل تقوی کے اوپر ہوتا ہے، خدا کی ذات پر ان کا تقوی ہوتا ہے۔ ہم بیٹھ گئے، بڑی عبادت کر لی، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، درود پاک کا ورد بھی کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اے ذرا تھوڑا دیر اندر آؤ نا، ذرا فریش ہو جاؤ نا۔ اب اللہ کے ذکر سے فریش نہیں ہوا اور تلاوت سے فریش نہیں ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ذرا آ جاؤ، کیونکہ دوسرے کے پیچھے جب تک ہم نے بات نہیں کی ہوتی اندر ہمارا جو ہے سکون نہیں آتا، اندر کو سکون۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور کے اندر اس طرح تھا، حضور علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام ارشادات فرما رہے ہیں، ایک عجیب قسم کی بدبو آئی تو صحابہ اکرام بھی پریشان، نبی علیہ السلام سے بھی یا رسول اللہ یہ بدبو، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے۔ فرمایا منافقین مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو ہے۔ منافقین نے مسجد زرار بنائی ہوئی، مسجد زرار ابھی بھی مسجد قباء کے ساتھ ہے، تو ادھر جو ہے اپنی پلاننگ کرتے تھے، نام اس کو مسجد کا دیا ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہے حضور علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ یہ باتیں بنایا کرتے تھے اور پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ابھی تک وہ جگہ محفوظ ہے، اسی کو اسی طرح رکھا گیا ہے کہ یہ منافقین کی وہ جگہ ہے جس کو یعنی آپ اپنے دوسرے میں کہیں کہ ان کا مرکز تھا، وہاں پہ جا کے اکٹھے ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ باتیں بنایا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے، صف میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے،
مسئلے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے، لیکن نبی پاک کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ فلاں 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 یہ مسلمان نہیں ہے، ویسے مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے، مسلمانوں کی صف ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف ایک صحابی کے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے۔ دنیا میں بندے کے کچھ رازدار دوست ہوتے ہیں، اب وہ رازدار اس طرح تھے کہ وہ ایسے رازدار تھے کہ حضور ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ درجہ تو ابوبکر صدیق کا بڑا ہے، حضرت عمر کا بڑا ہے، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا بڑا ہے، لیکن چند دوست ایسے ہوتے ہیں جو ملتے بڑے کم ہیں لیکن راز کی باتیں انہی سے ہوتی ہیں۔ تو حضور کے رازدار کہلاتے تھے، تو حضور نے ان کو نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے یہ منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، رو کر پوچھ رہے ہیں اور عاجزی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ جو منافقین کے نام فرمائے، منافقین کے نام تو میں نہیں بتا سکتا، حضور نے منع کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ تو کم از کم بتاؤ کہ عمر کا نام اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا نام اس حالانکہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ پاک نے 2 وزیر دیے ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر 2 آسمانوں میں جو ہے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے وزیر ہیں۔ وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی بات کو آگے پہنچانا اور بادشاہ کے سارے کام کو نبھانا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت پوچھ رہے کہ میرا نام تو کہیں اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا کہ جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شامل ہو رہے ہیں میں بھی ادھر چلا جاتا تھا کہ نہیں یہ منافق کا جنازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پتا تھا، اس لیے میں حاضر ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر حضرت حذیفہ نہیں جاتے تو فرماتے ہیں میں بھی پھر نہیں جایا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ منافق ہی ہوگا اس لیے یہ نہیں جا رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، روزے کی حالت میں ہم ایسی ویسی باتیں نہ کریں۔ اس لیے علماء سے ثابت ہے، عموماً آپ نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ روزے میں چپ ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں کیوں کہتے ہیں کہ چپ رہو؟ حالانکہ چپ رہنا جو ہے یہ کوئی کتاب کے اندر نہیں لکھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بولے گا تو کچھ نہ کچھ اندر سے نکلے گا، اب جب کچھ نہ کچھ نکلے گا تو پھر ثواب ضائع ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم چپ رہو تاکہ غیبت ہی نہ ہو، غیبت ہی نہ ہو۔ اس لیے رمضان المبارک میں انسان اپنے معمولات برابر کر لے اور اس میں تھوڑا چپ اگر رہے گا تو انشاءاللہ گالیوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، غیبت سے بھی محفوظ ہو جائے گا، چغلی سے بھی محفوظ ہو جائے گا، غیبت سننے سے بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، سب کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، مومنین کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات میں فرمائے، فردوس میں اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ شرم پردے والی زندگی نصیب فرما، خیریت عافیت اور معاملہ فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزوں کو آسان فرما، ملک پاکستان کے اندر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، بقدر حاجت رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ یہاں روزوں کو آسان فرما، جو قرآن پاک افاد کرام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تمام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں، یا اللہ عوام الناس کو سننے کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کے گھروں کے اندر خیریت عافیت والا معاملہ فرما، ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ شرم پردے والی زندگی بھائی ابن ستار صاحب جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔